اب آپ یہاں نوٹ کیجئے کہ دیکھیں یہاں غنی کون تھا؟ انصار. مہاجرین تو فقراء تھے نا، وہ غنی نہیں تھے. آگے ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ تو فقیر تھے، وہ تو اپنا سب کچھ لٹا کے آ گئے. غنی کون تھا؟ انصار تھے. اب اگر برابر سب دونوں کو دے دیا جاتا تو گویا غنی اور غنی ہو جاتے. اب آپ کو کوئی بجٹ بنانے کا طریقہ سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا؟ اور اگر یہ سمجھ میں آیا ہوگا تو آج کے نظام کا الٹا ہونا آپ کو سمجھ میں آئے گا. آج آپ کے چیف جسٹس صاحب آف پاکستان کی تنخواہ 15 لاکھ کے آس پاس ہے. ماہانہ تنخواہ، صرف تنخواہ 15 لاکھ کے آس پاس ہے. اوپر نہ ہو تو نیچے میرا خیال ہے نہیں ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گئی تنخواہ. اب ان کے جو گاڑیاں ہیں، پروٹوکول ہیں، نوکر چاکر ہیں، فلانا ہے، یہ سب. میں اصل میں اس کے لیے اس وقت میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، کہانی میں اس لیے اور سنا رہا ہوں. معیشت بیٹھ گئی ہے، پٹھا بیٹھ گیا ہے، مرنے لگے ہیں، ڈیفالٹ ہونے لگے ہیں، فلانا ہو گیا ہے. وہ اتنا جناب وہ پھپھے کٹنی جو ہے نا شور نہیں مچاتی جتنا حکومت نے شور مچایا. مارے گئے. تو اب اس کے بعد جناب معیشت کو سنبھالنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو 1200 روپے دیہاڑی لیتے ہیں نا مزدور پتھر توڑنے والا، اس کے اوپر ٹیکس لگا دو. اس کا بجلی کا بل چگنا کر دو. پیٹرول چگنا مہنگا کر دو. ڈیفالٹ کرنا لگا، ملک بچانا ہے یار. دیکھو نا، قربانی نہیں دیں گے. اب چیف صاحب بھی ہمیں سناتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پتھر باندھو دو. اور یہ کر کے تو پھر کیا کرو؟ چیف جسٹس صاحب کو 300 یونٹ نہیں 3000 کے پتہ نہیں کتنی یونٹ فری دینی ہے نا. اور یہ میں کس آدمی کی بات کر رہا ہوں؟ چیف جسٹس آف پاکستان کی. اس نظام میں جو ہمارے جو پرانا قبائلی نظام تھا نا، اس نظام میں جو حیثیت مولوی صاحب کی ہوتی تھی، اس نظام میں چیف جسٹس صاحب کی وہ حیثیت ہے. ماڑا بندہ ہے. طاقتوروں کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں. کیا ضرورت ہے گم ہونے کی؟ کیا اسکن سے گلستان من بہار مرا. اگر ماڑے بندے کا یہ حال ہے تو تگڑے بندے کا خود سوچ لیں. بولنا نہیں ہے، ہاں خبردار اگر بولے تو نکے کا ابا بھی نہیں کہہ سکتے. اس پر بھی پابندی ہے. پرانے وقتوں میں کہا فضل الرحمان صاحب کہہ گئے، نکل گئے. اب سب کو پتہ ہے نکے کا ابے کا کیا مطلب ہے، لہذا نکے کا ابا کہنے کی بھی اجازت نہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ ہے. اب یہ نظام بنا ہے. وہاں پہ کیا نظام تھا آپ کے پاس پہلے سے ہے تو اور کیا، ٹھیک ہے نا. کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. یہ اصول. اب دیکھیے یہ ہے اصول. اب میں نے آپ کو شروع بات کہاں سے کی تھی؟ بعض لوگ لفظ پرست ہوتے ہیں، اصول پرست نہیں ہوتے، لفظ پرست ہوتے ہیں. وہ ان کو ایک لفظ مل جاتا ہے تو بس اس کو لے کے چل پڑتے ہیں اور اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مچھر چھانتے ہیں، سموچے اونٹ نگلتے ہیں. اب اس کی مثال میں آپ کے سامنے، لفظ پرستی کی مثال میں نے وہ تعمیر رکھی تھی. پہلا پتھر رکھا تھا نا، بنیاد رکھتے ہیں، عمارت بھی تعمیر کرتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. اس اصول پر، یعنی اصول کیا ہیں؟ دولت امیروں میں گردش نہ کرے، اور امیروں میں دولت گردش کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے وہ سود بنتا ہے. سود سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سرمایہ پیدا کرتا ہے، بغیر محنت کے پیدا کرتا ہے. محنت کوئی اور کرتا ہے، سرمایہ خود سرمایہ پیدا کرنے لگتا ہے. میں زیادہ ٹیکنیکل میں بحث میں نہیں جانا چاہتا اس وقت. ساری رات لگے رہیں تو نہیں ختم ہوگا وہ. تو یہ شعبہ ہی ایسا ہے. بس اتنا سمجھ لیں کہ آپ جس کے پاس پیسہ ہے اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں. وہ پیسہ جس کو ادھار دے گا وہ پیسہ پیدا کر کے اس کو واپس لوٹا دے گا. یہ سود ہے بغیر محنت کے جو آپ کے ہاتھ لگتا ہے. اور یہ کیا کہتا ہے؟ غنی کو اور غنی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے نا. یہ اس اصول کے خلاف ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جب اس اصول کے خلاف ہو گیا تو کتنا بڑا حرام ہو گیا، کتنا بڑا حرام ہو گیا کہ فرمایا کہ سود کے 70 حصے ہیں. سب سے چھوٹا حصہ اس چیز کے برابر ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. سوچ کے گھن آتی ہے لیکن سود کھاتے ہوئے گھن نہیں آتی. کیوں؟ یہ اس اصول کے خلاف. یعنی وہ دولت کو امیروں کے درمیان ہی
جو ہے نا وہ مرتکز رکھتا ہے، ارتکاز دولت ایک طرف ہو رہا ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جرم ہے نا، یہ ہم کہتے ہیں بھائی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اللہ اللہ کرو، نکلو اللہ کی راہ میں۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہو جائے، عادلانہ نہ رہے، ایک طرف دولت کا ارتکاز ہونا شروع ہو جائے، یہ عمل دو دھاری تلوار ہے۔ جس طرف دولت زیادہ جائے گی وہ عیاشیوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل ہو جائیں گے۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھیں نا، اب یہ آپ سن رہے ہیں نا کہ رانی پور کے پیر صاحب کی حرکتیں ہیں، اور یہ کہ وہ جو لڑکی ماری گئی تھی اسلام آباد میں، جو پتہ نہیں کیا مقدم کے کیا نام تھا، جو تو وہ بھی تو سارے امیر گھرانوں کے لوگ تھے۔ یہ عیاشیاں بدماشیاں کر کر کے پھر ان کی طبیعتیں خراب ہو کے پھر یہ مسخ طبیعت جو ہے نا وہ فطرت ہو کے پھر یہ حرکتیں کرنا شروع کرتے ہیں، نشے یہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ پیسہ ہے، پیسے نے خراب کر دیا۔ تو جدھر پیسے کا ارتکاز ہوگا ادھر بدماشی آئے گی، عیاشی آئے گی، خرمستی آئے گی، اللہ تللے ہوں گے۔ تو کس نے خراب کیا؟ پیسے نے، دولت کے ارتکاز نے جو ان کو خراب کر دیا۔ اور جہاں پہ محرومی پیدا ہوگی، فقر ہوگا، فاقہ ہوگا، وہاں روٹی چوری کرنے کا پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا، جس کو روٹی کے لالے پڑے ہوں گے وہ کوئی اعلیٰ خیالات سوچے گا کہ ہر وقت اپنے بچوں کی روٹی کی فکر کرے گا؟ وہ تو حیوانی سطح، جیسے کتے کو اپنے بچوں کی روٹی کی فکر ہے ایسے اس کو بھی یہی فکر لائق ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ڈھور ڈنگر بن جائے گا۔ جیسے ڈنگر ہوتے ہیں ایسے وہ معاشرہ کے وہ لوگ بن جائیں گے جہاں محرومی ہوگی، جہاں فقر ہوگا، جہاں فاقہ ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ آئے کتنی بڑی برائی ہے؟